اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مدثر یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 56 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی منقطع ہو جانے والے عرصے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، میں چل رہا تھا، اچانک آسمان پر آواز سنی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں پہلی بار وحی لے کر آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے مجھے پر خوف سا طاری ہوا۔ میں اپنے گھر آ گیا اور گھر والوں کو کہا مجھے کپڑا اڑا دو، چنانچہ انہوں نے مجھے میرے جسم پر کپڑا ڈال دیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، یا ایھا المدثر سے لے کر والرجز فاہجر۔ اس قصے کے بعد مسلسل وحی آنا شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مدثر آیا 1۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کپڑے اوڑھنے والے، یعنی اے اپنی نیند کے وقت کپڑے میں لپٹنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ کے لباس سے سرفراز کیا تھا اور انہیں علم کی چادر سے مزین کیا۔ قم فانذر، اٹھو پھر خبردار کرو۔ یہ حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اپنی نیند سے کھڑے ہو اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والی اپنی مشرک قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ قوم کو اللہ کے عذاب، پہلی امتوں کے انجام اور سخت انتقام الہی سے ڈرائیں، یعنی اٹھ کھڑے ہوں اور اہل مکہ کو ڈرائیں اور اسلام نہ لانے کی صورت میں اللہ کے عذاب کی وعیدیں سنائیں۔ قم، اٹھو، یعنی کوشش اور نشاط کے ساتھ کھڑے ہو۔ فانذر، پھر خبردار کرو، یعنی لوگوں کو ایسے اقوال اور افعال کے ذریعے تنبیہ کیجیے جن سے مقصد حاصل ہو۔ ان امور کا حال بیان کرو، ڈرائیے جن سے متنبہ کرنا مطلوب ہے، ان کو ان کے ترک کرنے پر زیادہ آمادہ کریں۔ پھر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس زمین پر امانت کا بار اٹھا لیا۔ وَرَبَّکَ فَکَبِّر، سورۃ مدثر آیا 3۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کر اپنی حاجات کو اللہ کے حضور ہی پیش کرو، اس کی تعظیم کرو۔ توحید کے ذریعے اس کی عظمت بیان کرو، اپنے انداز میں اللہ کی رضا کو مقصد بنائیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی عبادت کریں۔ سورۃ مدثر آیا 4۔ وَثِیابَکَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے اس سے مراد وَثِیابَکَ فَطَہِّرْ سے مراد گناہوں سے پاک صاف ہونا۔ پھر فرمایا کپڑوں کی پاکیزگی عرب میں محاورے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ سورۃ مدثر آیا 5۔ والرجز فاہجر، اور ناپاکی سے دور رہو۔ اس سے مراد وہ الہ اور بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی مشرکین۔ اس سے دور رہو، ان کو چھوڑ دو، نہ تو ان کے قریب آؤ اور نہ ان کے پاس جاؤ، بلکہ اس کا معنی ہے گناہوں اور نافرمانیوں کو ترک کر دو۔ دائی کے عمومی طور پر 2 انجام ہوتے ہیں، غرور، فخر اور عظمت۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کی نعمتوں کو تم پر روکنے والا ہوں اور خیر کو تمہارے اوپر جاری کرنے والا ہوں، اور یہ لوگ اس دائی کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس کے بارے میں گردش زمانی کا انتظار کرتے ہیں، اسے ہر جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا سامنا کرنے والے داعات کہتے ہیں کیا ہو گیا، اس قوم کو ہماری بات ہی نہیں سنتے، لہٰذا میں لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور انعام کرنے والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ احتمال یہ ہے رج سے مراد بت اور مورتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے۔ رج سے مراد تمام اعمال شر اور اقوال شر ہیں۔ تب آپ کو یہ حکم دیا گیا آپ تمام چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دیں۔ اس حکم میں شرک اور اس سے کمتر گناہ داخل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔